هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع أن يكون الرفع بتقدير الواو والنصب والجر بالياء لفظا. نوی قسم یہ ہے کہ حالت رفعی میں تقدیر واو کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں یاء لفظی کے ساتھ ہو. اعراب کے اعتبار سے اس متمکن کے جو 9 اقسام ہیں اس کا بیان چل رہا تھا، اور ان 9 اقسام میں سے ہم نے 8 اقسام کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے. یہاں صاحب کتاب 9ویں قسم کو بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے صاحب کتاب نے اعراب بالحرکت تقدیری کو بیان کیا تھا. اب یہاں سے اعراب بالحرف تقدیری کو بیان کر رہے ہیں. تو اعراب کبھی لفظی ہوتا ہے اور کبھی تقدیری ہوتا ہے، اور لفظی کی بھی 2 شکل ہے، کبھی لفظی بالحرکت ہوگا، کبھی لفظی بالحروف ہوگا، اور تقدیری کی بھی 2 شکل ہے. اعراب تقدیری کبھی بالحرکت ہوگا اور کبھی بالحروف ہوگا. چنانچہ یہاں اس کو اعراب تقدیری بالحروف کو یہاں بیان کیا ہے، اور اسی پر جو 9 قسمیں ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی. تو 9ویں قسم کیا ہے کہ ان یکون الرفع بتقدیر الواو، حالت رفعی میں واو تقدیری کے ساتھ ہوگا. یعنی حالت رفعی میں اعراب بالحروف ہوگا واو کے ساتھ، مگر وہ ہمیں واو لفظوں کے اندر نظر نہیں آئے گا. ہاں، قاعدے کی وجہ سے، قاعدے کی روشنی میں چونکہ وہاں واو آنا تھا، اس لیے ہم فرض کر لیں گے کہ یہاں واو آ رہا ہے، ہم مان لیں گے. والنصب والجر بالیاء لفظا، اور حالت نصبی اور جری میں یا لفظی کے ساتھ. یعنی حالت نصبی اور جری میں یا آئے گا، اعراب بالحروف ہوگا لفظی، اور ہمیں نظر آئے گا. اب یہ کس کا اعراب ہے؟ کہہ رہے ہیں وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ مُضَافًا إِلَىٰ یاء الْمُتَکَلِّمِ، اور یہ خاص کیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ جب کہ وہ یاء متکلم کی طرف مضاف ہو. تو اس سے پہلے جو 8ویں قسم کو جب ہم نے پڑھا تھا تو وہاں انہوں نے صاحب کتاب نے بیان کیا تھا کہ کوئی بھی اسم ہو جمع مذکر سالم کے علاوہ اور وہ یاء متکلم کی طرف مضاف ہو، تو جتنے بھی اسماء ہیں اور وہ یاء متکلم کی طرف مضاف ہیں ان کا اعراب تو بیان ہو گیا تھا. بچ گیا تھا کون؟ جمع مذکر سالم جو یاء متکلم کی طرف مضاف ہو. تو یہ جو 9ویں قسم ہے یہ وہی ہے جمع مذکر سالم کا اعراب جب کہ وہ یاء متکلم کی طرف مضاف ہو. اب یہاں بات ذہن میں رکھیے کہ جمع مذکر سالم کی تعریف کیا ہے. جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ جب واحد سے جمع بنایا جائے تو واحد کا وزن سلامت رہے تو اسے کہیں گے جمع سالم کہیں گے اس کو. اگر مذکر ہے تو اس کو جمع مذکر سالم کہیں گے، اور اگر واحد سے جمع ہم نے بنایا اور وزن سلامت ہے تو اسے جمع مؤنث سالم کہیں گے. اب مثال لے رہے ہیں جاءنی مسلمیہ، یہ حالت رفعی میں ہے. جاءنی مسلمیہ یہ حالت رفعی میں ہے. اب یہاں دیکھیے جاءنی مسلمیہ، یہ مسلمیہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم مضاف یاء متکلم کی طرف. کیسے اس کو ہم سمجھتے ہیں؟ دیکھیے پھر اس کے اندر تعلیل ہوئی اس کو بھی ہم سمجھیں گے. یہ دیکھیے یہ ہے جمع مذکر سالم مسلمون، ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کو مضاف کیا کس کی طرف؟ یاء متکلم کی طرف. تو یہ ہو گیا مسلمون اور یا متکلم ہے مسلمون یا. اب قاعدہ ہے کہ چونکہ اضافت کی وجہ سے واو گر جاتا ہے اس لیے ہم نے واو کو گرا دیا. ارے اضافت کی وجہ سے، چونکہ اضافت کی وجہ سے
نون گر جاتا ہے اس لیے ہم نے نون کو گرا دیا، تو ہو جائے گا مسلمویا۔ تو یہ اصل میں تھا مسلمیہ، اصل میں کیا تھا؟ مسلمویا تھا اصل میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ ایسی حالت میں ہوتا، مسلمویا کی حالت میں ہوتا، تو ہم کہتے کہ اعراب بالحرف ہے، اعراب لفظی ہے، لیکن اس کے اندر تعلیل ہوئی، چونکہ جب اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو اب کیا بچا؟ اب اس کے اندر بچا ہے نون کے گرنے کے بعد واو اور یا، اور واو اور یا یہ دونوں حرف علت ہیں، دو حرف علت جمع ہو گئے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب دو حرف علت جمع ہو اور ان میں پہلا ساکن ہو تو اسے ان دو میں، دو حرف علت جمع ہو اور ان دو میں پہلا جو بھی ساکن ہو اس دوسرے والے سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں چونکہ پہلے واو ہے، ساکن ہے، واو سکون ہے، اسی لیے اس واو کو ہم نے یا سے بدل دیا۔ تو اب کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا مسلمی یا ہو جائے گا۔ اب چونکہ یا اور یا دونوں ایک جنس کے جمع ہو گئے، اس لیے ایک کو دوسرے میں ہم ادغام کر دیں گے، تب ہو جائے گا مسلمویا، مسلمویا۔ اب یہ میم پر جو ہے پیش آ گیا، ضمہ آ گیا، اور اس کے بعد یا ہے، لہذا یہ اس پر تھوڑا سا یا کے مناسب نہیں ہوگا، اسی لیے اس ضمہ کو ہم یا کی مناسبت سے کسرت سے بدل دیں گے، تو اب ہو جائے گا مسلمیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا جو جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب حالت رفعی میں تقدیر واو کے ساتھ ہے۔ تو یہ جاءنی مسلمیہ دیکھنے میں تو ہمیں لگ رہا ہے مسلمیہ، اس میں واو نہیں ہے حالت رفعی کے اندر، مگر اس کے اندر واو ہے، اس لیے کہ مسلمیہ کے اصل مسلمویا تھا، تو ہم فرض کر لیں گے کہ جاء چونکہ یہ کیا کہتے ہیں عامل رفع ہے، اس لیے یہ اصل میں مسلمویا ہے، اگرچہ لفظ کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب وہی تعلیل بتلا رہے ہیں کہ مسلمیہ یا حالت رفعی میں کیسے ہے۔ تقدیرہ مسلمویا، اس کی اصل مسلمویا ہے، اصل تو اس کی مسلمون یا تھی، ہم نے جیسا کہ بتایا آپ کو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ استمعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدۃ، اب نون گرنے کے بعد واو اور یا یہ دونوں ایک کلمے کے اندر اکٹھے ہو گئے۔ استمعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدۃ، واو اور یا ایک کلمے کے اندر اکٹھے ہو گئے، والاولی منہما ساکنۃ، اور ان میں پہلا ساکن ہے۔ اب دو حرف علت ایک جنس کے جمع ہو جائیں تو ان میں سے جو ساکن ہوگا، ان دونوں میں سے جو بھی ساکن ہوگا دوسرے کو اسی سے بدل دیا جائے گا، اور اس مثال کے اندر واو ساکن ہے اس لیے واو کو یا سے بدل دیں گے۔ فقلبت الواو یا، لہذا واو کو یا سے بدل دیا گیا، وادغمت الیاء فی الیاء، اور یا کا یا کے اندر ادغام کر دیا گیا، وابدلت الضمۃ بالکسرۃ لمناسبۃ الیاء، اور یا کی مناسبت سے ضمے کو کسرے سے بدل دیا گیا، فصار مسلمیہ، لہذا مسلمیہ ہو گیا۔ تو اب یہاں سے لے کے کہاں سے تقدیرہ سے لے کے یہاں تک یہ ہے جملہ معترضہ، ٹھیک ہے۔ اصل ہمیں نویں قسم کا اعراب بتلانا تھا صاحب کتاب کو، حالت رفعی میں تقدیر ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی جری میں یا لفظی کے ساتھ۔ تو پہلی کی مثال جاءنی مسلمیہ، اور حالت نصبی و جری کی مثال ہوگی ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ۔ یہاں یہ بحث ختم ہو گئی اعراب کے اعتبار سے، جیسے متمکن کے 9 اقسام تھے صاحب کتاب کے بقول، اس کو یہاں انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا اور یہ بحث مکمل ہو گئی۔ اب آگے اسم کے اقسام کو دوسری حیثیت سے بیان کریں گے۔